السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام خمر، خاندان اور عقل، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کمل کیسر۔ ناظرین، جب پینے کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اگر تم نے پینا ہے تو غصے کو پیو۔ اسی طرح ہم ایک حدیث میں دیکھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے نے اللہ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر اجر والا گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے پیتا ہے۔ یعنی جب ہم پینے کی بات کر رہے ہیں تو سوچنا یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ان ایلیمنٹس پہ توجہ دو، ان چیزوں کے بارے میں سوچو جن کو ہماری زندگی میں ہونا نہیں چاہیے۔ اب چونکہ ہم نے قرآن کو تو صحیح طرح پڑھا نہیں، ہم نے احادیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو ہم نے ایسی چیزوں کو پینا شروع کر دیا ہے جو کہ حرام ہیں، ہماری زندگیوں کو بھی خراب کر رہی ہیں، اور ہمارے بہت سارے پیارے جو ہیں وہ بھی اس میں سفر کر رہے ہیں۔ جی، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں ڈرنکنگ کی، شراب نوشی کی، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ وہ جو ایول ہے جو کہ ہمارے اندر ایک ایڈکشن کی شکل میں موجود ہے، ہماری سوسائٹیز کو وہ ختم کرتا جا رہا ہے، کھوکھلا کرتا جا رہا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کیا سمجھ ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو اپنے مہمانوں سے ملواتی ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ بشیر صاحبہ، اور یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں جو کہ آن لائن یونیورسٹی ہے اسلامک، اور یہ پوری دنیا میں یہ فنکشنل ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری ساتھی ہیں جو کہ ہمیشہ میرے پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہوتی ہیں، ماجبین حسنین، لائف کوچ ہیں، والدین، اساتذہ اور بچوں کے ساتھ ان کی بہت ساری ڈیلنگ رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جبین، آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پہ کہ یہ جو نشہ ہے شراب نوشی کا، ایک جو خاتون ہے اور وہ اپنے شوہر کو شراب پینے کے معاملے میں کیسے ڈیل کرے، کیسے معاملہ لے کر چلے۔ ہاں کمل، یہ تو ابھی اس کی بات ہے کہ اس کی شادی ہو گئی، اس کا ہسبینڈ کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو پیچھے سے دیکھیں نا کہ ایک ماں نے اس کو پالا ہے ایکچولی، تو یہاں تک وہ پیرنٹس نے پال پوس کے اس عورت کے حوالے کیا ہے۔ تو اگر پیرنٹس نے اس کو شروع سے ایسے سکلز سکھائے ہوتے، اس طرح کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ اپنے آپ کو روکنا ہے، کیسے زندگی میں اپنے گولز سیٹ کرنے ہیں، ان گولز کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور کبھی کبھی جب زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں، کبھی خوشی ملے گی، کبھی آپ کو کوئی شکست کی چیز ملے گی، کہیں آپ ڈاؤن ہوں گے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کہاں فلیکسیبلٹی دکھانی ہے، کیسے اپنے اینگر کو مینیج کرنا ہے، ٹائم کو کس طرح مینیج، تو وہ اس میں پڑتا ہی نہ۔ اور شروع سے اگر ہم اس کو یہ سارے سکلز سکھاتے تو اس میں اتنی ہوتی کریج کہ وہ کریجیس انسان ہوتا، اور وہ ہاؤ ٹو سے نو اس کے لیے بہت آسان ہوتا کہنا۔ تو آپ کی بات سن کے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارے سسٹمز ہیں ان میں ایک بہت بڑا فلا یہ ہے کہ جب ہم بچے کی تربیت کرتے ہیں یا سمجھے تعلیم شروع کرتے ہیں تو تعلیم میں ہم بس یہی فوکس کرتے رہتے ہیں، یہ بڑا ہو کے کوئی بڑا انسان بنے گا اور پتہ نہیں کوئی کارنامہ انجام دے گا، لیکن والدین یہ جو عوامل ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آگے جا کے اس کی شخصیت کیسی بنے گی۔ بالکل، اصل چیز جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے۔ اگر ماں باپ شروع سے اپنی تربیت پہ زور دیں تو، اور اب آپ بیوی کے لیے جو کہہ رہی ہیں، تو بیوی کے لیے اصلاح، میاں بیوی ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ چلیں اب ایک خاتون کو تو ایک پیکج مل گیا نا، اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں جو رکھا تھا اسی سے اس کی شادی ہونی تھی۔ اب جب اس کی شادی ہو گئی ہے، والدین نے اس کو نہیں سکھایا، تو کیا ایک بیوی جو ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، وہ شراب نوشی کرتا ہے، وہ اپنے شوہر کو کچھ سکھا سکتی ہے؟ بالکل وہ سکھا سکتی ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ سب سے پہلے اس کو اپنی ہیلپ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایموشن کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو، اس نے اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو۔ نہیں، لیکن وہ تو یہ کہتی ہے میری خیر ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، وہ بیٹھ کے اس کو لیکچر دیتی ہے اور اس کو بہت ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا اس طرح کا جو سکھانے کا انداز ہے وہ شوہر کو فائدہ دیتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایسا انداز سے تو شوہر اور ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری اصل میں پینے کی وجہ ہی تم ہو، تم مجھ سے ہر وقت لڑتی رہتی ہو۔ وہ اس کے اوپر بلیم ڈال دیتا ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی اس سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ شاید میں ہی اتنی بری ہوں کہ یہ میری ہی وجہ سے یہ نشہ نہیں چھوڑتا۔ تو اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسے طریقے سیکھنے چاہیے، اپنے ایموشنز کا کنٹرول، پھر اس کو میڈیٹیشن سیکھنی چاہیے، پھر وہ کسی کاؤنسلر کے پاس بھی جا سکتی ہے ہیلپ لینے کے لیے کہ
میں کیا میرے رویے کیا ہوں جن سے میں اپنے شوہر کو واپس لا سکوں. عائشہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اگر شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت کی روح سے ہمیں ایڈکشن سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں بہت سختی نظر آتی ہے ان معاملات میں. بالکل. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دین کچھ لوگوں تک پہنچا سکوں. اور دوسری بات یہ کہ شریعت میں اس میں سختی کیوں ہے اور کیوں منع کیا گیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کا زیادہ حقدار ہو جاتا ہے عام لوگوں کی نسبت. اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ پیار کرنے لگتا ہے اور وہ ہمیں کوئی 5 حق دیتا ہے. ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کی ضمانت اب اس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اس کی حفاظت آپ کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی عقل کی حفاظت اب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور اس کے جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ کی عقل کی حفاظت کریں گے. تو علماء نے بتایا کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ 5 جو ہے وہ مقاصد میں ہم قید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی, آپ کی جان, آپ کی عقل, آپ کی اگلی نسل اور آپ کے مال اور پراپرٹی, ہر قسم کی پراپرٹی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ یہ کہ ہم ایک آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے کہ میں اگر میرا دین ہے, میری زندگی ہے, میں جو مرضی کروں. یعنی ہمیں اپنے آپ کی بھی ذمہ داری, اپنے امانتوں کو سمجھنا ہے اور ارد گرد جو ماحول معاشرہ ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے. بالکل. اور اس کی وجہ سے اس نے پھر ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اس نے ضابطے اور احکام مقرر کر دیے ہیں تاکہ نہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی جان لے سکے, نہ اس کی عزت پہ حملہ کر سکے, نہ اس کا مال ہتھیا سکے. بالکل صحیح بات. اب شراب سمیت جو بھی چیز حرام ہے وہ اس کی حرمت میں سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ وہ ان 5 چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کی حفاظت کے لیے. اچھا. اور خمر جیسے آپ نے اپنے پروگرام کا ٹائٹل رکھا ہے تو خمر کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو آپ کی عقل کو ختم کر دیتی ہے, آپ کی عقل پہ چھا جاتی ہے, چاہے وہ کوئی شراب ہو, چاہے وہ کوئی بھی نشہ ہو جو آپ پیتے ہوں اور اس کی وجہ سے سرور حاصل کرتے ہوں وقتی طور پر, یا پھر اس سرور میں 3 دن پڑے رہتے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام عادتیں اور بیہیویئر جو آپ کو ایک صاحب عقل کی طرح فنکشن کرنے سے روک دیتے ہیں وہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں, وہ نشہ آور چیزیں ہیں. اسی وجہ سے اسلام کی منع کی ہوئی چیزوں میں صرف وہ دوائیں اور وہ پینے پلانے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ بھی چیزیں شامل ہیں, وہ عادتیں جو ہمیں اپنے والدین کے حقوق, اپنے رشتہ داروں کے حقوق اور اپنے ارد گرد کے انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے روک رہی ہیں. اچھا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اتنا پہلے ہمیں ان ڈیپتھ بتا دیا گیا کہ جو ایڈکشن ہوگی, جو عقل کو ڈھانپے گی, وہ صرف سبسٹنسز نہیں ہیں بلکہ وہ کوئی آپ کے بیہیویئرز بھی ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ والی چیز جو ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت میں جا بجا آپ کو مستقل ان چیزوں سے روکا گیا ہے جو آپ کو ایک صاحب عقل کے طور پہ کام نہ کرنے دیں. اور اسی وجہ سے ایک ایسا انسان جو ان چیزوں سے بچتا ہے اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بلند ہے جو اتنا کمزور ہے کہ وہ ان چیزوں سے نہیں بچ سکتا. اب جو لوگ شراب یا نشے میں پڑ جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کو نہیں پہچانتے. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی رحمت کو پہچانتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہی ہے جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اسی وجہ سے ہم اس پہ سب سے زیادہ یقین اور بھروسہ کرتے ہیں کہ جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک جانے میں میری بھلائی ہے. جیسے کہ وہ مجھے قرآن پاک کی وہ آیت بہت اچھی لگتی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. اور جو اللہ سے محبت بالکل جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو شراب کی محبت متاثر نہیں کرے گی کیونکہ وہ اس سے لڑنے میں کامیاب ہو جائے گا. پیمانہ بھرا ہوا ہے تو وہاں پہ کوئی چیز اور ڈالنے کی گنجائش نہیں رہے گی. مہجبین آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک شوہر ہے, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بیوی اس کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے تو کیونکہ والدین اب ہار چکے ہیں, انہوں نے وہ پیکج جو ہے آگے موو کر دیا ہے. اب اگر وہ جا کے بات کرتی ہے اپنے شوہر سے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں تو وہ کہتا ہے کہ تم ہوتی کون ہو مجھ سے بات کرنے والی, اور یہ چیز جو ہے اس کے دل پہ جا کے لگتی ہے, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, وہ ڈپریس ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. کیا یہ صحیح طریقہ ہے سچویشن کو ہینڈل کرنے کا؟ کمل اس کا تو بہت آسان جواب ہے. وہ اس کو آرام سے کہہ سکتی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں, آپ ہماری شادی ہوئی تھی, ہم دونوں آپ ہی مجھے بیاہ کے اس گھر میں لائے تھے اور ہم دونوں نے ساری زندگی ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا, تو میں تو آپ کی بیوی ہوں جو میں آپ کے لیے اتنا ورریڈ ہوں اور پریشان ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اگر ایک خاتون ہے جب اس کی شادی ہوئی اس کو نہیں شروع میں اندازہ ہوا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ ایسے کام کر رہا ہے, ایسے نشے میں ملوث ہے, اور کچھ سالوں کے بعد اس کو پتہ چلا تو وہ ایک عجیب, جسے کہتے ہیں نا, وہ جگہ جگہ یہ جملہ بولتی ہے کہ میں تو ٹوٹلی شیٹر ہو چکی ہوں اور میں ختم ہو چکی ہوں کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے. تو اس سچویشن میں ہمیں اس خاتون کو کیا بتانا چاہیے, یا
किन चीज़ों के ऊपर उस खातून को अब फोकस करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमने उस खातून को बताना है कि देखो तुम्हारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, और हमने उसको बताना है कि तुमने स्टेबल रहना है, तुमने अपने आप को फिट रखना है। तो उसके लिए वो काउंसलर्स के पास खुद जाए और काउंसलर से खुद सीखे कि मेरे क्या रवैये होने चाहिए, और फिर अपने ऊपर जैसे बहुत काम करे, सेल्फ मेडिटेशन अपना सीखे, फिर कि किस तरह मेडिटेट करना है, थोड़ी देर के लिए अपने आप से निकाल ले, दुआएं करे, नमाजें पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये कि वो अपनी कोई हॉबी बनाए, कि उसको भी लगे कि मैं भी कुछ कर रही हूँ काम, कोई घर से निकल के। ये जो आपने बात की ना कि काउंसलिंग में जाए, तो अक्सर तो खवातीन ये कहती नजर आती हैं, या इवन वालिदैन भी हों तो वो कहते हैं कि नहीं मसला हमारा तो नहीं है ना, मसला तो मेरे मसलन शौहर का है या बच्चे का है, औलाद का है या रिश्तेदार का है, लेकिन वो काउंसलिंग में जाने के लिए तैयार नहीं है। हम तो उसकी वजह से परेशान हैं, उसको जाना चाहिए ना, हम क्यों जाएं काउंसलिंग में? ये सबसे बड़ी बात ये कि हमें वो तरीके नहीं आते कि हम अपने लव वन को हैंडल कैसे करें। हम उसको गलत हैंडल करते हैं, वो केस और ख़राब हो जाता है। हम अपने लव वन को वापस लाना अगर चाहते हैं तो हमें काउंसलर के पास जाके वो तरीके सीखने होंगे जो काउंसलर्स ही हमें सिखा सकते हैं कि हमने किस तरह के रवैये रखने हैं, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता उसको इससे बाहर ले आएँ, बजाय इसके कि हम उसको और ज़्यादा उस एडिक्शन में डालें। हम उसको वापस, लेकिन हमें वो रवैये नहीं आते, हमने नहीं सीखे। और अपने आप को स्टेबल करने की भी जरूरत है कि जब हम अपने आप को स्टेबल रखेंगे, अपने डिप्रेशन को हैंडल करना जानेंगे, तो फिर उसको भी कर सकेंगे। क्योंकि स्टेक्स हाई होते हैं, हम भी गुस्से में होते हैं, अफसुर्दगी में होते हैं, और वो शख्स भी, तो हमेशा बात फिर लड़ाई की तरफ जाती है। हमें वो रवैये सीखने हैं कि बगैर लड़ाई के हम उसको सही तरफ ला सकें। अपने लिए ऑक्सीजन लेंगे तो फिर ये है कि हम आगे भी जो है उस चीज़ को कैरी कर सकेंगे। ठीक है आयशा, ये बताइएगा कि हमारे शरीयत में हमें कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी मिलते हैं कि अगर कोई नशे की तरफ जा रहा है तो उससे अपने आप को बचाने के लिए कोई हमें रास्ते मिलते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शरीयत जो है वो फ़र्द की रूहानी तरबियत का एहतमाम करती है। अच्छा। आपको सबसे पहले मस्जिद से जोड़ दिया गया है, मर्द हो या औरतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो मस्जिद में औरतें भी जाती थी, मर्द भी जाते थे, और जुम्मे का खुतबा बाकायदगी से सुनना हर मुसलमान के निसाब में शामिल है, उसके तरबियती निसाब में। अगर कोई शख्स मस्जिद से नहीं जुड़ा हुआ तो ये उसका पहला ताल्लुक है जो अल्लाह से टूट जाता है। और मस्जिद में जाए बगैर अगर हम ये समझते हैं कि हम दीन को फॉलो कर सकेंगे, हम नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि फ़र्द की तरबियत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अहकाम दिए कि हुक्मरानों पर, पॉलिसी मेकर्स पर यह लाजमी है कि वो उन चीज़ों को नाफिज करें। अच्छा, हम यहाँ से अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके मैं आपसे पूछूंगी कि ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनके बारे में हमारा दीन हमें क्या बताता है। जी नाजरीन, हम अभी ब्रेक पे चलते हैं, इस सवाल का भी जवाब हम लेंगे और हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे रस्तगार साहब से। इम्तियाज़ रस्तगार साहब हैं जो कि CBI के जो हैं उसमें चेयरमैन हैं, और उसके साथ साथ वो इंजीनियरिंग बोर्ड के भी जो हैं वाइस चेयरमैन रह चुके हुए हैं, और हम देखेंगे कि वो हमें शराब नोशी के से बचने के क्या तरीके बताते हैं। स्टे विद अस।